کیپٹن اسفندیار شہید، کیا یہ پاکستان کا سب سے جذباتی اور متاثر کن ڈرامہ ثابت ہوگا؟ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈرامہ ورلڈ، جہاں ہم پاکستانی ڈراموں کی ہر نئی خبر، ہر نئے ٹیزر اور ہر نئی کہانی کا غیر جانبدارانہ اور تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کیپٹن اسفندیار شہید کی، ایک ایسے آنے والے ڈرامے کی جس نے اپنی پہلی جھلک سے ہی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ صرف چند لمحوں کا پرومو دیکھنے کے بعد ہی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف ایک ڈرامہ ہوگا، ایک ایسا جذباتی سفر جو ہر پاکستانی کے دل کو چھو جائے گا؟ اور ایک اور سوال، جب ایک نوجوان وطن کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے تو کیا صرف ایک سپاہی شہید ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ماں کے خواب، ایک باپ کی امیدیں، بہن بھائیوں کی خوشیاں اور پورے خاندان کی دنیا بھی بدل جاتی ہے؟ شاید یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب یہ ڈرامہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس ڈرامے کا عنوان ہی اپنے اندر ایک وقار، ایک قربانی اور ایک جذبہ سموئے ہوئے ہے۔ کیپٹن اسفندیار شہید کا نام سنتے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ کہانی صرف ایک کردار کی نہیں بلکہ ان تمام بہادر سپاہیوں کی نمائندگی کر سکتی ہے جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پرومو میں دکھائی دینے والا ماحول سنجیدہ، حقیقت کے قریب اور جذبات سے بھرپور محسوس ہوتا ہے۔ کیمرہ ورک، بیک گراؤنڈ میوزک اور ہر فریم یہ تاثر دیتا ہے کہ ٹیم نے اس منصوبے کو محض ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھ کر بنایا ہے۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ کیا پوری کہانی بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنا پرومو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ہر کردار حقیقت کے قریب محسوس ہوگا؟ کیا ناظرین کی آنکھیں نم ہوں گی یا صرف چند جذباتی مناظر تک بات محدود رہے گی؟ یہ تمام سوالات آنے والی ایک ساتھ میں واضح ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کی تخلیقی ٹیم کی۔ ہدایتکار حسیب حسن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے موضوعات کو حقیقت کے قریب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کردار مصنوعی محسوس نہ ہوں بلکہ حقیقت کا حصہ لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے سے بھی توقعات کافی بلند ہیں۔ کہانی کے مصنف عابد حسن عباسی ہیں، جن سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ صرف واقعات نہیں بلکہ جذبات، رشتوں اور قربانی کے اصل مفہوم کو بھی خوبصورتی سے بیان کریں گے۔ پروڈیوسرز عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی کی پروڈکشن ہمیشہ بڑے پیمانے پر دیکھی جاتی ہے، اسی لیے امید ہے کہ اس ڈرامے کی پروڈکشن ویلیو، لوکیشنز، سینماٹوگرافی اور تکنیکی معیار بھی شاندار ہوگا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کاسٹ کی، کیونکہ کسی بھی مضبوط کہانی کو یادگار بنانے میں اداکاروں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے علی عمار۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار انہی کے کندھوں پر ہے، اس لیے سب کی نظریں ان کی پرفارمنس پر ہوں گی۔ ایک فوجی افسر کا کردار صرف وردی پہن لینے سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں اعتماد، نظم و ضبط، خاموشی میں چھپی طاقت، وطن سے محبت اور قربانی کے جذبے کو محسوس کروانا پڑتا ہے۔ اگر علی عمار ان تمام جذبات کو قدرتی انداز میں پیش کرنے میں کامیاب رہے تو یہ کردار ان کے کیریئر کا اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ ہنا آفریدی اس ڈرامے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر ان کے کردار کو مضبوط انداز میں لکھا گیا تو وہ کہانی میں جذباتی توازن پیدا کر سکتی ہے۔ اکثر ایسے ڈراموں میں خواتین کے کردار صرف رونے یا انتظار کرنے تک محدود رہ جاتے ہیں، لیکن امید ہے کہ یہاں ان کے کردار کو باوقار اور بااثر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ نعمان مسعود ہمیشہ اپنے مضبوط اور حقیقت سے قریب اندازن اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی کسی بھی منظر کو وزن دے دیتی ہے۔ غالب امکان ہے کہ وہ اس ڈرامے میں بھی ایک ایسا کردار نبھائیں گے جو کہانی کی بنیاد کو مضبوط بنائے گا۔ سلم حسن ایک سینئر اداکارہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ جذباتی کرداروں میں اپنی صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ اگر وہ ایک ماں کے کردار میں نظر آتی ہیں تو یقیناً کئی ایسے مناظر سامنے آ سکتے ہیں جو ناظرین کو رالا دیں۔ توسیق حیدر اپنی منفرد آواز اور مضبوط اسکرین پریزنس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے اداکار کہانی کو حقیقت کے قریب لے جانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہنا بیات تجربہ کار اداکارہ ہیں، وہ ہر کردار میں وقار اور سنجیدگی شامل کر دیتی ہیں، اسی لیے ان کی موجودگی اس ڈرامے کے لیے مثبت اشارہ سمجھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سعد اظہر، عمر در، نیّر اعجاز اور حسن نیازی بھی باصلاحیت فنکار ہیں۔
اگر ان تمام کرداروں کو مناسب اہمیت دی گئی تو یہ ڈرامہ صرف ایک ہیرو کی کہانی نہیں بلکہ کئی مضبوط کرداروں کا مجموعہ بن سکتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیے، اگر آپ کی عمر صرف چند سال ہو، آپ کے سامنے روشن مستقبل ہو، لیکن وطن آپ سے سب سے بڑی قربانی مانگ لے، تو کیا آپ وہ قربانی دے سکیں گے؟ یہ سوال صرف فوجیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ اسی لیے ایسے ڈرامے صرف تفریح فراہم نہیں کرتے بلکہ نئی نسل کو یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ آزادی اور امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ البتہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک حقیقی شخصیت سے متاثر کہانی ہے، اس لیے ہماری توقع ہے کہ ڈرامہ حقیقت، احترام اور ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا جائے گا، غیر ضروری سنسنی مبالغے سے گریز کیا جائے گا تاکہ اصل پیغام زیادہ مؤثر انداز میں ناظرین تک پہنچ سکے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً یہ ڈرامہ صرف ریٹنگز ہی حاصل نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لے گا۔ اب میری جانب سے ریٹنگ کی بات کی جائے تو صرف پرومو اور دستیاب معلومات کی بنیاد پر میں اس ڈرامے کو 10 میں سے 9 نمبر دوں گا۔ مکمل رائے پہلی قسط نشر ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ کیا آپ وہ کیپٹن اسفندیار شہید کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں علی عمار اس کردار کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ آپ اس پوری کاسٹ میں کس اداکارہ کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پاکستان ڈرامہ ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پاکستانی ڈراموں کے ہر نئے ریویو، تجزیے اور اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔